نشہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو یا شراب کا، ان میں سے کوئی بھی نشہ بزدل کو شاہزور اور چوہے کو شیر بنا دیتا ہے۔ اور یہ تو بہت پرانا لطیفہ ہے کہ ایک چوہا شراب سے بھرے ہوئے ڈرم میں گر گیا تھا۔ جب تک وہ شراب میں تیر کر کنارے لگتا، اس پر نشہ غالب آ چکا تھا۔ اس نے ڈرم کے اوپر چڑھ کر نشے میں جھومتے ہوئے سینہ تان کر کہا تھا، "ویئر از دا کیٹ؟" وہ مغربی چوہا تھا، اس نے نشے میں للکارا تھا، "کہاں ہے بلی؟" لیکن مشرق میں وہ چوہا بھارت کے ڈرم سے تیر کر باہر آیا اور زوردار بھڑک ماری۔ اس بھڑک نے پورے گھر کو دہشت زدہ کر دیا۔ شانتا بائی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کے ساتھ اچھل کر چارپائی پر آ گئی۔ جوان بیٹی مایا بھی چیخ کر دوڑتی ہوئی ماں کے پاس چارپائی پر آ گئی اور وحشت سے کمرے کے فرش کو چاروں طرف سے یوں تکنے لگی جیسے چار دیواری کے اندر موت کی ایک جھلک دیکھی ہو اور ایک بار پھر اسے دیکھ کر اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہتی ہو۔ شانتا بائی کا ایک جوان بیٹا رام مورتی شکستہ سی میز پر چڑھا ہوا تھا، وہاں سے اپنے باپ سے بولا، "باپو، میں نے ابھی اسے دیکھا ہے، وہ میرے دونوں پیروں کے نیچے سے نکل کر ادھر میرے کپڑوں کی گٹری کے پیچھے گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کب سے میرے پیروں کے پاس تھا، میں اسے دیکھتے ہی میز پر آ گیا۔ تم بھی آ جاؤ باپو۔" اس کا باپ ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے کھڑا تھا اور میلے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو وہ تمام کپڑے گندے تھے، پھر ان میں گود کے بچے کی غلاظتیں بھی تھیں۔ وہ کپڑے دونوں کافی دنوں سے انتظار میں پڑے ہوئے تھے کہ صابن خریدا جائے گا تو ان کی دھلائی ہو سکے گی، لیکن ڈنڈا پکڑے ہوئے دھرما کی کمائی میں کبھی 2 وقت کا اور کبھی 1 وقت کا ہی کھانا ملتا تھا، پھر فاقے ہوتے تھے۔ ایسے میں صابن خریدنا اوقات سے باہر ہو گیا تھا۔ دھرما ڈنڈا ہاتھ میں اوپر کی دبے پاؤں قدموں سے ان کپڑوں کی جانب جانے لگا۔ شانتا بائی نے کہا، "اے جی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اسے ماریں گے؟ پاپ کریں گے؟" دھرما کے قدم رک گئے، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ ان کے دھرم کے مطابق چوہے کو مارنا صرف پاپ یعنی گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ مہا پاپ یعنی گناہ کبیرہ تھا۔ وہ گھرانہ گنیش جی کی پوجا کرتا تھا، ان گنیش مہاراج کی پوجا، جن کا دھڑ انسان کا اور سر ہاتھی کا تھا، اور یہ گنیش مہاراج مہادیو شیو شنکر کے بیٹے تھے۔ دھارمک کتاب کے مطابق گنیش جی کو چوہے بہت پسند تھے۔ وہ چوہوں کو گڑ اور چوری کھلاتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے۔ چوہے ان کے آس پاس دوڑتے رہتے تھے، ان کے بدن پر چڑھتے تھے، اور گنیش مہاراج کے بچپن کے ایام کے دن تھے یہ۔ مگر صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پجاری انہیں گنپتی بپا موریا کہتے ہیں اور چوہوں کو محترم سمجھتے ہیں۔ دھرما نے بڑی ہی بے بسی سے میلے گندے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ جو دشمن بنا اندر چھپا ہوا تھا، اسے مارنا پاپ تھا۔ اس نے ہمدردی سے جوان بیٹی اور بے روزگار بیٹے کو دیکھا۔ اس شام چولہا نہیں جلا تھا، پکانے کے لیے 1 مٹھی بھر چاول بھی نہیں تھے۔ پھر اس نے اپنی پتنی شانتا بائی کو دیکھا۔ 4 دن کا بچہ اس کی سوکھی چھاتی سے چمٹا ہوا منہ مار رہا تھا، مگر دودھ کی نہر خالی تھی، 1 بوند بھی نہیں مل رہی تھی۔ دھرما نے جھنجھلا کر کہا، "رہنے دے اپنی یہ بھکتی۔ کیا یہ نہیں جانتی کہ سرکار ایک چوہا مارنے کے 5 روپے دے رہی ہے؟ اگر 5 روپے نہیں ملیں گے تو دال بھات بھی نہیں کھائے گی، دودھ کیسے ہوگا؟ کیا بچے کو بھوکا مارے گی؟" شانتا بائی بچے کو سینے سے بھینچ کر رونے لگی۔ کبھی کبھی دھرم کے عقیدے اور بھوکے پیٹ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ عورت اپنے عقیدے کی خاطر اپنا پیٹ کاٹ سکتی ہے، مگر اولاد کو بھوکا نہیں مار سکتی۔ شانتا بائی نے آنکھیں بند کر لی تاکہ چوہے پر ہونے والے ظلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر کانوں سے سنائی دے رہا تھا۔ ڈنڈا بار بار فرش پر ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ پڑ رہا تھا۔ کبھی بیٹی مایا کہہ رہی تھی، "باپو، وہ ادھر بھاگ رہا ہے۔" دھرما کے قدموں کے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر شانتا بھائی کو اپنے بیٹے رام مورتی کی آواز سنائی دی، "باپو، وہ ادھر ہانڈی کے پیچھے چھپ گیا ہے، ذرا سنبھل کے، ہانڈی نہ ٹوٹ جائے۔" شانتا بائی نے بغور ان آنکھوں کو سنتے ہوئے آنکھوں کو بند کر رکھا تھا۔ "اے جی، کیوں 5 روپے کمانے کے لیے اسے مار رہے ہو؟ ایک تو پاپ لگے گا، دوسرے ہانڈی بھی ٹوٹ جائے گی، پھر چاول ہم کس میں پکائیں گے؟ چھوڑو اس بیچارے کو، آج ہم بھوکے ہی سو جائیں گے۔ ہمارے بھوکے سو جانے سے وہ بیماریاں ختم نہیں ہوں گی جو ان چوہوں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف فاقوں سے ہی نہیں، بیماری سے بھی بچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی کھٹاک سے ڈنڈا مارنے کی آواز آئی۔ پھر بیٹے نے دونوں ہاتھ تالی
بجانے کے انداز میں ملاتے ہوئے کہا، وہ مارا، باپو نے آخر اسے مار ہی دیا۔ دھرما نے 2 انگلیوں کی چٹکی میں اس کی دم پکڑ کر اسے الٹا لٹکایا، پھر باہر چلا گیا۔ مایا نے کہا، ماں جی آنکھیں کھول دو، باپو اسے لے گئے۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اپنے بچے کو سینے سے لگائے گنیش جی کی مورتی کے پاس آئی اور پھر سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، گنپتی بپا موریا، چھما چاہتی ہوں۔ مایا نے چارپائی سے کہا، مگر ہم نے تو کوئی پاپ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا۔ میں 6 برس تک ماں نہ بن سکی تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کیا ماں نہ بننا جرم ہے؟ اپنے بھگوان سے پوچھو، اس نے میری گود میں ایک ننھا سا پھول کیوں نہ کھلایا؟ وہ میرے بھائی کو نوکری کیوں نہیں دیتا؟ باپو کو کبھی کبھی مزدوری کیوں ملتی ہے؟ ہم بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ شانتا بائی نے زیر لب کہا، بھگوان میری بیٹی کو معاف کر دے، یہ ماں نہ بننے کے باعث ناز سے کھو رہی ہے، بڑی ضدی ہے، کہتی ہے جب تک اپنے بچے کی ماں نہیں بنے گی تیری پوجا نہیں کرے گی۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اب شور ہی نہیں رہا، کوئی دوسرا رشتہ نہیں آ رہا ہے، اب یہ کیسے ماں بن سکے گی؟ نہیں بن سکے گی تو تجھ سے اور دھرم سے دور ہوتی رہے گی۔ اس کے دکھ دور کر دے، اسے بے دھرم نہ ہونے دے۔ مایا نے پرانے اخبار کو فرش کے حصے پر ڈال دیا جہاں چوہے کو مارا گیا تھا، تاکہ وہاں پڑے ہوئے خون کے دھبوں سے جراثیم نہ پھیلے اور اسی جگہ مر جائیں۔ اس کا بھائی رام مورتی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ کچھ سستی اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے لیٹنے کے بعد بڑی بہن کو دیکھا۔ 16 برس کی عمر میں شادی کر دی گئی تھی۔ اس کے سسرال کے جانے کے بعد ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ تب ہانڈی میں کھانا کم نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھایا کرتا تھا، مگر 6 برس کے بعد سسرال والوں نے اسے دھکے دے کر میکے پہنچا دیا، کیونکہ اس نے اپنے پتی کو ایک بچے کا باپ نہیں بنایا تھا۔ گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو جانے سے گویا ملک کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ مہنگائی سب سے پہلے گھستی ہی غریبوں کے گھر میں۔ مایا کے واپس آ جانے سے وہ لوگ پھر آدھا پیٹ کھانے لگے تھے۔ رام مورتی نے کہا، دیدی میرے حساب سے تم 22 برس کی ہو، رنگ روپ بھی اچھا ہے، تم میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، پھر اور کہیں سے رشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ جلے ہوئے اخبار کی راکھ کو فرش سے صاف کرتے ہوئے بولی، میں اس گندی جھونپڑی سے نکل کر بازار میں بیٹھ جاؤں تو روز رشتے آئیں گے۔ تو کیا چاہتا ہے میں کیسے چلی جاؤں؟ تم تو ناراض ہو جاتی ہو۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں گھر سے نکالنے والا؟ گھر کے مالک تو باپو ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ غریبی صرف بھوکے مرنے کا نام تو نہیں ہے، میری بہن کی بے عزتی کا بھی نام ہے۔ تم جھونپڑی میں ہو تو لوگ اچھی صورت کو دیکھتے ہیں نہ اچھی سیرت کو۔ ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی سزا مل رہی ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی جیسے ستارہ تھی، آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر آ گئی تھی۔ 22 برس کی بھلا عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ بھرپور جوانی کا دور ہوتا ہے یہ۔ اس دور میں حوصلے پست نہیں ہوتے۔ اس کے اندر بھی حوصلہ تھا، وہ چاہتی تھی کوئی بھی آ جائے، ایک بار پھر اسے بھیا کر لے جائے، پھر وہ ماں بن کر دکھائے اور ثابت کرے کہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے والا، اس کی توہین کرنے والا خود باپ بننے کے قابل نہیں تھا۔ شانتا بائی نے گنیش جی کی مورتی کو پرنام کیا، پھر بچے کو سینے سے لگائے چرپائی کے پاس آئی، پھر جوان بیٹے سے بولی، اٹھو یہاں سے، میں تمہارے چھوٹے بھائی کو سلاؤں گی۔ رام مورتی نے بڑی کمزور سی آواز میں کہا، اسے میرے پاس سلا دو، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ماں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر پریشان ہو کر بولی، تمہیں تو بخار ہے، یہ کب سے ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کیا بتا دینے سے دوا آ جاتی؟ باپو گئے ہیں، 5 روپے میں دال چاول آ جائیں، یہی بہت ہوگا۔ مایا نے قریب آ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا، باہر میدان میں جو کیمپ لگایا گیا ہے وہاں بخار کی دوا بھی مفت مل جاتی ہے۔ وہ کراتے ہوئے بولا، دیدی میرے بازو سے ہاتھ تو ہٹاؤ، بڑی ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ مایا نے چونک کر پوچھا، کیا تمہارے اس بائیں بازو میں تکلیف ہے؟ کہیں بغل میں گلٹی تو نہیں؟ وہ بدستور کراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیا ہے، بس تکلیف ہو رہی ہے اور دل گھبرا رہا ہے۔ مایا پلٹ کر گئی اور ایک زنگالو لالٹین اٹھا کر لے آئی، پھر لالٹین کو ذرا بڑھا کر بولی، اپنی قمیض اٹھاؤ اور مجھے اپنی بغل دکھاؤ۔ اس نے قمیض کو نچلے دامن سے بائیں بازو تک اٹھایا، لالٹین کی روشنی میں بغل نمایاں ہوا، وہاں ایک گلٹی ابھری ہوئی تھی۔ مایا اور اس کی ماں شانتا بائی گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ تعاون زدہ شخص سے کوئی 6 میٹر دور رہے تب بھی جراثیم ایک دوسرے تک پہنچ ہی جاتے، اس حساب سے ماں اور بہن کو 6 میٹر سے بھی زیادہ دور رہنا تھا۔ وہ دونوں جھونپڑی سے باہر آ گئی، کیونکہ جھونپڑی بہت ہی چھوٹی تھی۔ باہر نکلنے کے بعد ہی انہیں اطمینان ہوا کہ جراثیم وہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ اندر اندھیرا چھا گیا تھا، باہر بہن کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور ماں کی گود میں بچہ تھا۔
وہ چھوٹے بیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بیٹے سے دور ہو گئی تھی۔ یہ ایک المیہ تھا، دکھ بیماری کے وقت اپنے سگے قریب ہوتے ہیں، تیمہ داری کرتے ہیں، لیکن سگا بھائی سگا بیٹا بیماری کے نام پر موت منتقل کر رہا ہو تو اس سے دور بھاگنا ہی پڑتا ہے، اور دور بھاگنے کے بعد دوا نہیں دی جا سکتی، صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ماں بیٹی پر ایسی بدحواسی چھا گئی کہ وہ دعا کرنا اور بھگوان سے پرارتھنا کرنا بھی بھول گئی تھی۔ دھرما نے دور ہوتے ہوئے آواز دی، اے تم دونوں باہر کیوں کھڑی ہو؟ مجھے باہر ایک اور مل گیا تھا، میں نے اسے بھی مار دیا ہے، 2 کے حساب سے مجھے 10 روپے ملے ہیں اب۔ وہ خوشی سے بولتا ہوا قریب آیا۔ شانتا بائی نے رو کر کہا، میں پہلے ہی کہتی تھی پاپ نہ کرو، اندر ہمارے مورتی بیٹے کو بیماری لگ گئی ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا بکتی ہے، وہ بھوک سے کمزور ہو گیا ہوگا، بھگوان نہ کرے کہ اسے کوئی بیماری لگے۔ مایا نے کہا، باپو میں نے اس کے بغل میں گلٹی دیکھی ہے، اسے فوراً کیمپ میں اسپتال پہنچانا ہوگا۔ دھرما نے بے حد پریشان ہو کر بیٹی اور بیوی کو دیکھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو لوگوں کو شاذ و نادر ہی یقین آتا ہے کہ موت کبھی ان کے گھر آ سکتی ہے۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ میں 10 روپے رکھے، اپنی قمیض اتار کر اپنے منہ ناک کو آدھے چہرے تک لپیٹا، پھر لالٹین لے کر اندر گیا۔ باہر ماں رو رہی تھی، مایا کی آنکھیں خشک تھیں۔ اکثر باغی لوگوں کی آنکھیں خشک ہی دیکھتی ہیں۔ بھگوان سے کوئی امید نہ رہے تو صدمے کے عالم میں بھی تنزیہ ہنسی آتی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، واہ بھگوان، کیا جیون دیا ہے، بھوکے رہنے کے بعد 10 روپے ملے تو ساتھ میں بیماری بھی مل گئی۔ ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے گھور کر کہا، ایسے وقت چپ رہا کر، جان نہ جلایا کر، ہم انسان کو اکثر سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں ہمارے کن کرموں کا پھل مل رہا ہے۔ دھرما باہر آ گیا، لالٹین کی روشنی میں دور تک دیکھتے ہوئے بولا، اسے فوراً اسپتال لے جانا ہوگا، مگر کیسے لے کر جاؤں؟ گاڑی کہاں ملے گی؟ مل بھی جائے تو کرایہ زیادہ مانگا جاتا ہے۔ یہ رکشا ٹیکسی والے بھی انسان کی مصیبتوں اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دور تک گلی سنسان تھی، ایک گلی ہی کیا، پورا شہر ہی ویران ہو گیا تھا۔ شہر کے اسپتالوں میں تعاون زدہ افراد کی بھرمار تھی، اسپتال کے باہر بھی مریض پڑے رہتے تھے۔ مضافاتی علاقوں میں ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے، بہت سے ڈاکٹر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے، اور جو ڈاکٹر بھاگ گئے تھے ان کے گھروں کو لوگوں نے لوٹ لیا تھا، تالے توڑ کر اندر گھس گئے تھے اور انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ باقی ڈاکٹر اپنی جائیداد کی سلامتی کے لیے رہ گئے تھے۔ مضافاتی کیمپوں میں کماؤنڈر اور نرسیں ڈاکٹروں کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ دھرما دوڑتا ہوا دوسری گلی میں آیا، وہاں دیال کاکا کی جھونپڑی کے سامنے لکڑی کا ایک ٹھیلا رکھا ہوا تھا۔ دیال کاکا سبزی منڈی سے بیوں پاریوں کا مال ٹھیلے پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا۔ دھرما نے دروازے پر دستک دے کر کہا، کاکا باہر آؤ، میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، مجھے اپنا ٹھیلا دے دو، میں اس پر اپنے بیٹے کو کیمپ لے کر جاؤں گا۔ کیمپ کے ذکر پر دروازہ نہیں کھلا، بند دروازے کے پیچھے سے دیال کاکا نے کہا، دھرما تجھے معلوم ہے نا کہ میں ٹھیلے پر سبزیاں لے کر جاتا ہوں، تیرے گھر کی بیماری لے جاؤں گا تو یہ ٹھیلا ہی میرے گھر میں ہی نہیں سینکڑوں گھروں میں بھی بیماریاں پھیلاتا ہوا آئے گا، بھائی معاف کر دے، اسے دوسری گاڑی میں لے جا۔ وہ بولا، دیکھ کاکا، ایسے مریضوں کو رکشا ٹیکسی میں بھی نہیں لے جاتے، ان کے لیے تو ایمبولینس آتی ہیں، مگر کیمپ والی ایمبولینس خراب پڑی ہے، مصیبت میں اپنے ہی تو کام آتے ہیں، میں یہ ٹھیلا لیے جا رہا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، خبردار دھرما، میرے ٹھیلے کو ہاتھ نہ لگانا، میں دکانوں میں مال پہنچاتا ہوں، تیرے بیٹے کی بیماری نہیں پہنچاؤں گا، جا کوئی اور بندوبست کر۔ ایک اندر سے، دوسرا باہر سے چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ آس پاس کی جھونپڑیوں والے اپنے اپنے دروازوں سے نکل آئے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیلا رات کے وقت گلی میں پڑا رہتا ہے، اس پر تعاون زدہ مریض جائے گا تو ان کی گلی میں بھی جراثیم آئیں گے۔ سبھی دیال کاکا کی تائید کر رہے تھے کہ ٹھیلے پر مریض نہیں جائے گا۔ دھرما نے ہاتھ نچا کر کہا اور ڈنڈا دکھاتے ہوئے بولا، میں اس ڈنڈے سے 2 چوہے ماریں اور 10 روپے کمائیں، اس ڈنڈے میں جراثیم ہو سکتے ہیں، اگر کوئی مجھے ٹھیلا لے جانے سے روکے گا تو اسے اس ڈنڈے کا سامنا کرنا ہوگا، بولو کون آئے گا مجھے روکنے کے لیے؟ سب کو ہی چپ رکھ گئی تھی، کتنوں نے دروازے بند کر لیے، یہ اندیشہ تھا کہ وہ ڈنڈا لے کر ان کے دروازوں پر دوڑا چلا آئے گا۔ اس نے ٹھیلے کے اگلے حصے کو اٹھایا، پھر اسے کھینچ کر اپنی جھونپڑی کی طرف لے جانے لگا۔ دھرما نے ڈنڈا دکھا کر وارننگ دی تھی کہ اسے ٹھیلا لے جانے سے کوئی روکے گا تو وہ اس کا سر توڑ دے گا، اگر وہ کسی کا سر توڑ دیتا تو پولیس اسے گرفتار کرنے نہیں آتی، کیونکہ پولیس اسٹیشن بھی ویران تھے،
گشت کرنے والے سپاہیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ فلاں علاقے میں کوئی تعاون زدہ شخص ہے تو وہ ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ وکیلوں، جج اور صاحبان نے بھی تعاون سے محفوظ رہنے کے لیے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ دھرما نے بیٹی کو کیمپ اسپتال میں داخل کر دیا تھا۔ موبائل اسپتال کے عملے نے ان کی جھونپڑی میں آ کر جراثیم کش دوائیں اسپرے کی تھی۔ اس کے باوجود محلے کے لوگ دھرما، شانتا بائی اور مایا کو اچھوت سمجھ کر ان سے دور ہی رہتے تھے۔ وہ دال چاول خریدنا چاہتے تھے تو دکاندار کا نوکر ان کی مطلوبہ چیزیں دور سڑک کے کنارے لے کر جا کر رکھتا تھا اور ان کی دی ہوئی رقم پر وہی جراثیم کش اسپرے کرتا تھا۔ اس طرح کاغذ کے نوٹ ذرا بھیگ جاتے تھے، پھر بعد میں خشک بھی ہو جاتے تھے۔ شانتا بھائی نے دھرما سے کہا، یہاں تو ہمارا جینا ہی مشکل ہو گیا ہے، سب ہمیں اچھوت سمجھ رہے ہیں۔ دھرما روز بیٹے کی خیریت معلوم کرنے کیمپ اسپتال جاتا تھا۔ اس نے کہا، ہم اچھوت بھی ہو گئے ہیں اور خسرے بھی۔ کہتے ہیں ہجڑے جن کو یہ بیماری لگ گئی ہے انہیں اسپتال میں داخل نہیں کیا جاتا۔ مایا نے کہا، میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ بھارتی ہجڑوں کی قومی کونسل کے سربراہ شریمتی کانتا بائی وزیر اعظم کو تار کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ اس صورت کے اسپتالوں میں ہجڑوں کو داخل نہیں کیا جا رہا ہے۔ آخر ہجڑے بھی انسانی ہیں، ان کا بھی علاج کیا جانا چاہیے۔ علاج تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ دھمکی دی گئی تھی، اگر علاج نہ کیا گیا تو تمام تعاون زدہ ہجڑے صورت شہر سے نکل کر پورے بھارت میں پوجا کے پرساد کی طرح جراثیم بانٹتے پھریں گے۔ یہی حال نچلے درجے کی طوائفوں کا تھا۔ وہ شہریوں کے گناہوں کو سمیٹ کر جگہ جگہ پھیلاتی پھر رہی تھی۔ ہندو ڈاکٹروں کا دھرم اس وقت خطرے میں تھا۔ جب وہ بھنگیوں کا علاج کرتے تھے، ہندوؤں پر بھنگیوں کا سایہ بھی پڑ جائے تو وہ غسل ضرور کرتے تھے، مگر اب وہ انہیں چھونے اور ان کا علاج کرنے پر مجبور تھے کیونکہ وہ بھنگی پورے شہر کی صفائی کرتے تھے۔ وہ ہڑتال کرتے تو گندگی غلاظت کے ساتھ چوہوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی۔ دھرما کے بیٹے کا مرض بڑھتا ہی گیا۔ دوسرے ہی ہفتے اس نے آخری سانس لی، پھر اس کی چتا بھی جلا دی گئی، لیکن مرنے کے بعد اسے مرگٹ تک پہنچانا ایک مسئلہ بن گیا۔ محلے پڑوس کا کوئی شخص تعاون زدہ کی راٹھی کو کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً یہ کام بھنگیوں سے ہی لینا پڑا۔ جب 4 بھنگی اس کی آرتی لے جا رہے تھے تو مایا کی خشک رہنے والی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ جھونپڑی کے باہر کھڑی ہو کر چیخ چیخ کر محلے والوں سے پوچھ رہی تھی، کیا ہم سب ہندو جاتی کے لوگ ہیں؟ اگر ہندو نہیں ہیں تو کیا انسان بھی نہیں ہیں؟ تمہارے سامنے میری بھائی کی لاش پر دوا چھڑکی گئی تھی، کسی کو بیماری لگنے کا اندیشہ نہیں تھا، پھر بھی کسی نے اس کی ارتھی نہیں اٹھائی۔ یہ بھنگی تم سے بہت مہان ہے۔ میرے پتی نے مجھے گھر سے نکالا، آج تمہارے سلوک نے مجھے تمہارے دھرم سے نکال دیا ہے۔ پہلے میں اپنی بدنصیبی کے باعث بھگوان سے بغاوت کرتی تھی، آج تم سے اور تمہارے دھرم سے نفرت کرتی ہوں۔ پتی نے طلاق دے کر آدھی جان لی، تم سب نے ہمیں اچھوت بنا کر مار ڈالا۔ وہ چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی، پھر چیختے چیختے ہی چکرا کر گر پڑی۔ جوان بیٹی کی چتا جلنے کے بعد باپ کی کمر ٹوٹ گئی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ موت تو سب کو ہی آتی ہے، مگر کلیجہ اس لیے پھٹا کہ بیٹے کی آرتی کو بھنگی اٹھا کر لے کر گئے تھے۔ شام کو ماں باپ اور بیٹی نے اپنا مختصر سامان باندھا، پھر اسے اٹھا کر اس بستی سے نکل گئے جہاں انہیں اچھوت اور بھنگی بنا دیا گیا تھا۔ وہ وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ اب ایک نیا مسئلہ یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں انہیں چھپ چھپا کر وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ سرکاری طور پر صورت شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ کسی صورتی باشندے کو اپنے ہی ملک کے کسی دوسرے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس شہر سے باہر جانے والی اور دوسرے علاقوں سے آنے والی تمام گاڑیاں بند کر دی گئی تھیں۔ سرکاری طور پر ایسا نہ کیا جاتا تب بھی معتد شہروں کو صورت سے ملنے والی بسیں نہیں چل رہی تھیں۔ کوئی مسافر، رشتہ دار، تاجر ادھر کا رخ نہیں کر رہا تھا۔ صورت سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جتنے گاؤں اور شہر تھے وہاں کے لوگوں نے کمیٹیاں بنائی تھیں۔ ان کمیٹیوں کے رضاکار دن رات اپنے شہر یا گاؤں کے باہر 2 یا 4 کی تعداد میں پہرا دیتے تھے کہ کوئی صورت شہر کی سمت سے انسان تو کیا جانور بھی نہ آ پائے۔ اسے اپنے شہر یا گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی واپس بھگا دیتے تھے یا پھر اتنی پٹائی کرتے تھے کہ وہ خود بھاگنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں جا رہے تھے۔ شانتا کی گود میں بچہ تھا، مایا کے بغل میں ایک چھوٹا سا بستر اور ہاتھ میں چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ پوٹلی میں 2 پیاز اور تھوڑا سا اچار اور سوکھی روٹیاں تھیں۔ دھرما کے بغل میں ایک بڑی سی کپڑوں کی گٹھری اور سر پر ایک چھوٹا سا ٹین کا صندوق تھا۔ ستاروں کی چھاؤں میں جنگل و میدان کسی حد تک دکھائی دے رہا تھا۔ شانتا نے پوچھا، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ مایا نے کہا، میرا بھائی تو چتا میں جل کر
پر لوگ سدھار گئے ہمارے لیے، نہ تو عاقبت ہے اور نہ دنیا۔ اس زمین پر چلتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا دیش بھارت ہے، پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دھرما نے سر گھما کر پیچھے آنے والی اور بڑبڑانے والی بیٹی کو دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ ہمارا دیش ہے، ہم کہیں بھی جا کر رہ سکتے ہیں۔ کہیں نہیں رہ سکتے ہم، جہاں جائیں گے لوگ ہمارے سائے سے خوف زدہ ہو کر بھاگیں گے، بھاگنے والے ہمیں بھنگی سمجھیں گے، اور جو دلیر ہے وہ ہمیں زہریلے سانپ سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ ہم گڑگڑائیں گے کہ ہم تمہارے ہندو بھائی ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، مگر کوئی بھی ہم پر رحم نہیں کھائے گا۔ بھگوان بھی یہ گواہی دینے نہیں آئے گا کہ ہم تعاون زدہ نہیں ہیں، ہم چوہے نہیں ہیں، ہمیں انسان سمجھا جائے۔ شانتا بائی نے کن اکھیوں سے دھرما کو دیکھا، پھر کہا، یہ دھرمی یعنی بے دین ہو گئی ہے۔ ادھر بستی میں بھی چیخ چیخ کر بھگوان کے اور ہندو جاتی کے خلاف بول رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ بیٹی کے اندر سے تیرا دھرمی خون بولتا ہی رہتا ہے۔ وہ قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولا، چپ کر، وہ سن لے گی، تو پولیس والی کی طرح پوچھے گی کہ میں دھرمی کیسے ہوں، کیا میری ذات اور تیری ذات الگ الگ ہے؟ اگر الگ ہے تو بیٹی کیوں نہیں جانتی؟ شانتا بائی نے پھر وہی سوال کیا، مگر معلوم تو ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سوچا تو یہ ہے کہ بمبئی چلیں گے، وہاں محنت مزدوری کا کام مل جاتا ہے، مگر وہ 300 کلومیٹر دور ہے۔ ہاں، مگر ناسک شہر پہنچ جائیں تو وہاں بس اور اڈوں پر ہزاروں مسافروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، کوئی نہیں پہچانے گا کہ ہم سورت سے آئے۔ مگر باپو، راستے میں کتنے ہی گاؤں اور چھوٹی بڑی بستیاں آئیں گی، وہاں رہنے والے چھان بین کریں گے، تھانہ قریب ہوگا تو مار پیٹ کر ہم سے سچ اگلوا لیں گے۔ رات کے وقت سفر کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ 2-4 گھروں سے لائٹیں یا دیے کی روشنی دکھائی دیتی تھی تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کوئی گاؤں قریب آ رہا ہے۔ وہ تینوں راستہ بدل کر ایک لمبا چکر کاٹ کر کسی کی نظروں میں آئے بغیر آگے نکل جاتے تھے۔ لیکن غریب کسانوں کے گھروں میں رات بھر چراغ نہیں جلتے، تیل کی بچت کے لیے سوتے وقت بجھا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کب چلتے اور کب تھک کر بیٹھتے کتنی رات گزر گئی تھی۔ بستیاں بھی تاریخی میں گم ہو گئی تھیں۔ جب انہوں نے کسی کی للکار سنی تو سہم گئے، تب پتہ چلا کہ وہ بھٹک کر کسی بستی کے قریب آ گئے ہیں۔ دھرما نے بغل میں دبی ہوئی گٹری زمین پر پھینک دی، تیزی سے پلٹ کر بیٹی کا بازو پکڑ لیا، پھر اسے جھنجھوڑ کر بولا، مایا، ادھر جھاڑیوں کے پیچھے چلی جا، جلدی کر، جا یہاں سے۔ کیوں جاؤں؟ جو بھی ہے اسے آنے دو، ہم اسے سمجھائیں گے کہ… باپ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بحث نہ کر، اتنی رات کو لڑکانے والا اکیلا نہیں ہوگا، میں بیٹی کی بے آبروئی یا بیٹے جیسی موت نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو نہیں جائے گی تو یہ باپ تیرے قدموں میں گر پڑے گا، موت سے پہلے شرم سے مر جائے گا۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا جھاڑیوں کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، دیکھ، یہاں کچھ بھی ہو جائے مجھ سے ہاتھ تک نہ کرنا، میں تجھے اپنے مرے ہوئے بھائی کی قسم دیتا ہوں۔ وہ اسے جھاڑیوں کے پیچھے دھکا دے کر شانتا بائی کے پاس آیا اور بولا، راستے بھر یہی دھڑکا لگا رہا تھا کہ ہمیں تعاون زدہ چوہے سمجھ کر مارنے والے آئیں گے، تو جوان بیٹی کا کیا بنے گا؟ پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ وہ لڑکانے والے آوازیں دے رہا تھا، بھگو، دینو، چمن لال، ادھر آؤ، میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ آنے والوں میں سے ایک نے لانٹین پکڑی ہوئی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، باقی 2 کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور جس نے آواز دے کر بلایا تھا اس نے ایک لمبا سا چاقو نکال کر کھول لیا تھا۔ پھر وہ سب لانٹین کی روشنی میں شانتا اور دھرما کی طرف آئے، ان دونوں سے 10-12 گز کے فاصلے پر رک گئے اور اپنے اپنے چہرے پر یعنی منہ اور ناک پر کپڑا لپیٹنے لگے۔ پھر ایک سے پوچھا، کون ہو تم دونوں؟ دھرما نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، ہم جی مصیبت کے مارے ہیں۔ لالٹین والے نے للکار کر کہا، قدم نہ بڑھانا، وہیں دور رہو، تم دونوں اتر شمال سے آ رہے ہو؟ سچ بتاؤ، ادھر سورت سے آ رہے ہو یا نہیں؟ نہیں جی، ہم تو جل گاؤں سے آ رہے ہیں، بھائی کے گھر ناسک جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو، جل گاؤں سے بسیں چلتی ہیں، پھر پیدل کیوں جا رہے ہو؟ دھرما جھوٹ بول کر پھنس گیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ جل گاؤں سے ناسک کے لیے بسیں چلتی ہیں۔ دوسرے نے پوچھا، تم اندھیرے میں چھپ کر کیوں جا رہے ہو، جبکہ تمہارے ٹین کے صندوقوں سے لالٹینیں بھی بندھی ہوئی ہیں؟ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ لالٹین میں تیل نہیں ہے۔ سالا پکا جھوٹا لگتا ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ چل، صندوق سے لالٹین اتار اور اسے الٹ کر دکھا، یہ خالی ہوگی تو تیل نہیں گرے گا۔ شانتا اور دھرما پریشان ہو گئے، لالٹین میں تیل تھا۔ لالٹین کی ٹنکی کا ڈھکن کھول کر اتارتے تو تیل باہر آ جاتا۔ دھرما نے صندوق سر پر سے اتاری، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، ہم مصیبت کے مارے ہیں، ہمارا جوان بیٹا مر گیا ہے، ہم نے اس کی چتا جلا دی ہے، چتا کے ساتھ اس کی بیماری بھی جل گئی ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، ہمارے پاس ریلیف کیمپ کی دوائیں بھی ہیں۔ ایک نے غصے سے دانت پیس کر کہا، کھل گیا سالا، بولتا ہے دوائیں کھاتا ہے، ابے کتے،
کیا تیرے سامان میں جراثیم نہیں ہوں گے؟ کیا سامان کو بھی دوائیں کھلاتا ہے؟ مارو سالوں کو۔ وہ سب منہ اور ناک ڈھانپ چکے تھے۔ جراثیم لگنے کا خطرہ جو تھا، انہوں نے قریب آ کر دونوں کو لاٹھیوں سے مارا۔ دھرما نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، وہ واپس چلا جائے گا۔ شانتا رو رو کر بولی، میرا ایک یہی ننھا بیٹا رہ گیا ہے، ہمیں نہ مارو، ہم ابھی واپس چلے جائیں گے۔ لیکن دھرما کے پہلے دو جھوٹ کھل گئے تھے۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ سورج سے بھاگ کر آنے والے پھر موت کی طرف جائیں گے۔ وہ راستہ بدل کر پاس والے گاؤں میں طاعون پھیلاتے ہوئے جائیں گے۔ انہوں نے کلہاڑی اور چاقو سے حملے کیے۔ مایا جھاڑیوں میں چھپی یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت برداشت نہ ہوا جب ماں باپ پر کلہاڑی اور چاقو سے حملے ہوئے۔ ننھا بچہ زمین پر گرا، اس پر ماں باپ کے خون کے فوارے پڑے۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ بے اختیار چیخنے ہی والی تھی، اسی لمحے میں کسی نے اسے پیچھے سے دبوچ کر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا، پھر اس کے کان میں منہ لگا کر بولا، خبردار، آواز نہ نکالنا۔ جب دوسروں کی جان بچانا ممکن نہ ہو تو ان کے ساتھ اپنی جان دینا حماقت ہوتی ہے۔ ادھر جھاڑیوں سے دور ماں باپ کا کام تمام ہو گیا تھا، بچے پر بھی ایک کلہاڑی پڑی تھی۔ طاعون کی ایسی دہشت ہوئی تھی کہ چوہے کے بچے کو بھی کچل ڈالتے تھے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ کے ساتھ خاموش ہو گیا تھا، لیکن صرف مار ڈالنے سے ہی بیماری کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ گشت کرنے والے موبائل اسپتال کے ڈاکٹر جاہل گوار دیہاتیوں کو سمجھاتے تھے کہ چوہوں کو صرف مارنا نہیں چاہیے، انہیں جلانا بھی چاہیے۔ انہوں نے صندوق سے بندھی ہوئی لالٹین کو کھول کر اس کی ٹنکی کے ڈھکن کو کھولا، پھر اس کا تیل ماں باپ اور بچے پر چھڑکنے لگے۔ ایک نے ٹارچ روشن کی، پھر اپنی لالٹین کو بجھا کر اس کا تیل بھی ان کے سامان پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد ماچس کی تلی سے آگ لگا دی۔ وہ سامان کے ساتھ جلنے لگے۔ آدمی جلتا ہے تو پہلے اس کا لباس جلتا ہے اور جسم پر آبلے پڑتے ہیں۔ جب دھرما کی دھوتی جل گئی تو حملہ کرنے والوں نے چونک کر دیکھا، پھر ایک نے کہا، ارے یہ تو مسلمان ہیں۔ شانتا بائی کی مانگ میں تو سندور تھا، ماتھے پر ٹیکا تھا، پھر صندوق کے اوپر گنیش جی کی چھوٹی سی مورتی بھی بندھی ہوئی تھی۔ تمام آثار انہیں ہندو کہہ رہے تھے، مگر دھرما کا بے لباس جلتا ہوا بدن اس کے مسلمان ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ مارا چٹر کے قریب شہری وردن کے ساحلوں پر مچھیروں ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام شکاڑی تھا۔ ادھر دھرما اس بستی کا ایک مچھیرا تھا، لیکن وہاں اس کا نام مراد جان تھا۔ وہاں کے مسلمان تھے۔ مچھیرے عموماً غریب ہوتے ہیں، بانسوں اور گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن شکاڑی کے مچھیرے بڑے مالدار تھے، کیونکہ وہاں کے ساحل سے بڑے پیمانے پر سونے اور چاندی کی اسمگلنگ ہوا کرتی تھی۔ اسمگلنگ کرنے والے ٹائیگر میمن کہلاتے تھے۔ ان کا سربراہ رازق میمن کا منجلا بیٹا ابراہیم تھا، جو عرف عام میں مشتاق ٹائیگر کہلاتا تھا۔ اس نے مراد جان عرف دھرما اور دوسرے مسلمان ہندو مچھیروں کو وارننگ دی تھی کہ اسمگلنگ کا راز کبھی بھی بری اور بحری گشتی پولیس پر ظاہر نہ ہو۔ انہیں جو زیادہ رقم ملتی ہے اسے چھپا کر رکھیں یا بیویوں اور بچوں کو شہر بھیج کر انہیں اچھی زندگی گزارنے دیں، لیکن خود ساحلی جھگیوں میں غریب محتاجوں کی طرح رہیں تاکہ پولیس والوں کو کبھی بھی شک نہ ہو۔ مشتاق ٹائیگر کے پاس تمام مچھیروں کی تصاویر اور ان کی ہسٹری شیٹ موجود تھی۔ مراد جان کے متعلق یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے بیوی بچے بمبئی میں اور اس نے بڑی بیٹی کی کہیں شادی کر دی ہے۔ لیکن مراد جان کی اصل ہسٹری یہ تھی کہ 20 سال پہلے وہ ایک ہندو لڑکی شانتا پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے گنپتی کے تہوار میں دیکھا تھا۔ ہندو مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی بڑی عقیدت سے گنپتی موریا کے نعرے لگاتے ہوئے ان کی مورتی کو ساحل کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس بھیڑ میں شانتا بھی تھی۔ گنیش جی سے اس کی عقیدت اور پوجا کا انداز دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پکی دھرم والی ہے، اس جیسے مسلمان کے آگے تو کبھی بھی گھاس نہیں ڈالے گی۔ یہ تو اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، جس پر دل آ جائے وہی دنیا کی سب سے حسین عورت لگتی ہے۔ شانتا سانولی سی تھی، کوئی گوری چٹی میم صاحب نہیں تھی، پھر بھی مراد جان کا دل اس کو مانگ رہا تھا۔ وہ ساحل سے واپسی پر اس کا پیچھا کرتا رہا، اس کا گھر بھی دیکھ لیا، پھر سرائے میں آ کر سوچنے لگا کہ کیا کرے، اسے کیسے اپنا بنائے۔ وہ ہندو، یہ مسلمان، ایک ندی کے دو کنارے تھے۔ ندی کے دو کنارے اور ریلوے کی دو پٹریاں ساتھ ساتھ آخری سرے تک جاتی ہیں، مگر کبھی مل نہیں پاتی، اور ملنے کے لیے مراد جان کا دل ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا۔ وہ تمام رات کروٹیں بدلتا رہا اور جاگتی آنکھوں سے اس کے سپنے دیکھتا رہا۔ صبح یہ تدبیر سوچی کہ پہلے شانتا کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائی جائے، اس کے اندر محبت کے جذبات بھڑکیں گے تو وہ مجبور ہو کر اسے قبول کر لے گی۔ دوسرے دن اس نے بازار سے دھوتی خریدی، سرائے کو چھوڑ دیا، ایک سستے سے ہوٹل کے کمرے میں آ کر پاجامے کی جگہ دھوتی پہن لی، سر پر نہرو کیپ پہن کر اس مندر کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا جہاں پر وہ پوجا کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس نے شانتا کا شکستہ سا مکان دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ماں باپ غریب ہیں اور اس کھنڈر جیسے مکان کے کرائے میں رہتے ہیں۔
وہ پوجا کر کے مندر کی سیڑھیاں اتری تو اس سے نظریں چار ہوئی، وہ کترا کر جانے لگی۔ مراد اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کبھی پلٹ کر دیکھ رہی تھی اور کبھی سر پر آنچل سنبھالتی ہوئی جا رہی تھی، پھر اپنے کھنڈر جیسے مکان میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن وہ مکان کے سامنے کھڑا رہا۔ اسے یقین تھا کہ جس طرح تعاقب کرتا ہوا آیا ہے، اس کے نتیجے میں جوتے کھائے گا یا پھر اپنی محبوبہ کے اندر اپنے بارے میں تجسس پیدا کرے گا۔ جوتے نہیں پڑے، اس لیے دل کہہ رہا تھا کہ وہ مکان کے اندر سے کہیں چھپ کر اسے دیکھ رہی ہوگی۔ بالکل فلمی سین ہو رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہونے لگی، مگر اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ تب وہ نظر آئی، ٹوٹی ہوئی کھڑکی کا ایک پٹ ایک طرف کو جھول گیا تھا۔ وہ وہاں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اندر سے کسی نے پکارا تو چلی گئی۔ شام کے بعد رات کا اندھیرا پھیل گیا، وہ اندھیرے میں اسے نظر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ہوٹل کے کمرے میں چلا آیا۔ دوسری صبح پھر اس مکان کے سامنے آ گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد گھر سے نکلی، پھر اسے دیکھ کر دروازے پر ٹھٹک گئی۔ اسے کہیں جانا تھا، ورنہ وہ واپس مکان میں جا کر چھپ جاتی۔ وہ ساڑی کے آنچل کو سر پر درست کرتے ہوئے دروازے سے باہر آئی، پھر ایک طرف جانے لگی۔ وہ اس کے پیچھے کچا کچا جانے لگا۔ جانے والی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان ہو گئی ہے۔ اگر کہیں دور جا رہی ہے تو اسے کسی بس میں بیٹھ کر جانا چاہیے تھا۔ شاید غربت نے اسے بس کا کرایہ بچانے پر مجبور کیا تھا۔ آخر وہ ایک بیڑی فیکٹری کے اندر چلی گئی۔ ہندوستان میں بیڑی پینے والوں کی کثیر تعداد ہے۔ کتنے ہی شہروں میں بیڑی کی فیکٹریاں ہیں جہاں عورتیں کام کرتی ہیں، پتے تراش کر ان میں تمباکو بھر کر بیڑیاں تیار کرتی ہیں۔ یہ بھی غربت کا ثبوت تھا کہ وہ اپنا اور اپنے ماں باپ کا پیٹ بھرنے کے لیے تنہی محنت کرتی تھی۔ وہ شام کو فیکٹری سے نکلی، دوسری عورتیں بسوں میں سوار ہو کر جا رہی تھیں، وہ پیدل جانے لگی۔ مراد جان تیزی سے چلتے ہوئے ذرا قریب آ کر بولا، سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شانتا نے پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر اس کی چال سست پڑ گئی۔ وہ بولا، میں تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، ہر روز نئی نئی سی لگتی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں روز دیکھتا رہوں۔ شانتا کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ پیچھے سے باہر کا موسم کا جھونکا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میری التجا ہے کہ تمہیں دیکھا کروں تو نہ چھپا کرو، تمہارے چھپنے سے میری آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسی باتیں کبھی کسی نے اس سے نہیں کہی تھی۔ وہ جوان تھی، اس کی آنکھوں میں بھی سپنے تھے، مگر یہ سپنے ٹوٹ جاتے تھے جب کہیں سے رشتہ آتا تھا، اور جہیز نہ ہونے کے باعث لڑکے والے واپس چلے جاتے تھے تو یہ تانے ملتے تھے کہ لڑکی میں کوئی عیب ہوگا۔ بدنامی ہونے لگی تھی کہ وہ منحوس ہے یا پھر چال چلن خراب ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پھر بولی، میں نہیں جانتی تم کون ہو، مگر بھگوان کے لیے میری چال چلن کو مشکوک نہ بناؤ۔ میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتا، تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں کسی کے گھر کی عزت نہیں بننا چاہتی۔ کارخانے کی مشین میں میرے پتا جی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اس لیے میں مزدوری کرتی ہوں، اپنے ماں باپ کا سہارا ہوں۔ پھر تو تم دیوی ہو، میں پہلے تم سے پیار کرتا تھا، اب پوجا کروں گا۔ میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے اور تم اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی، ایسے میں ہم سب مل کر ایک گھر بنا سکتے ہیں۔ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ایسا ہے تو میرے گھر آؤ، گھر میں مانگو گے تو رشتہ ملے گا، باہر مانگنے سے تو بھیک بھی نہیں ملے گی۔ ان دنوں شکاری میں ٹائیگر میمن کا گروہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی کوئی گروہ اسمگلنگ کا مال ان کے ساحل پر اتارتا تھا تو اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، ورنہ سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اگر وہ خود کو شکاری کا ماہی گیر بتاتا تھا تو کبھی یہ بھید کھل جاتا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے شانتا کے ماں باپ سے ملاقات کی، انہیں بتایا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے، بمبئی سے دور الحاظ نگر کی مچھلی مارکیٹ میں کام کرتا ہے۔ اگر شانتا سے شادی ہو جائے تو وہ ماں باپ کے پاس ہی رہے گی اور وہ 2 ہفتے میں 2 دن کے لیے الحاظ نگر سے آیا کرے گا۔ اپاہج باپ نے کہا، بیٹی کو میکے سے ودا کرنا چاہیے، مگر یہ ہمیں چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتی۔ ویسے بھی جب یہ جانا چاہے گی تو ہمیں خوشی ہوگی، اگر تم دونوں راضی ہو تو شبھ گھڑی دیکھ کر بیاہ کر دیا جائے گا۔ پنڈت نے شبھ گھڑی 7 دنوں کے بعد بتائی۔ ان 7 دنوں میں وہ اور شانتا ایک دوسرے سے ملتے رہے اور ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے رہے۔ مراد جان نے 5ویں دن کہا، شانتا، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، تم مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیا مجھے پرائی سمجھتے ہو؟ اپنا سمجھتا ہوں، اس لیے دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ وہ چکاتے ہوئے بولا، میرا نام دھرم ویر نہیں ہے، میرا نام مراد جان ہے، میں مسلمان ہوں۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ کر بولی، دھرما، ایسا مذاق نہ کرو، اپنے دھرم کی جگہ دوسرے دھرم کا نام نہ لو۔ میں مذاق نہیں کر رہا، شادی کے بعد یہ بھید کھلے گا، اس لیے پہلے سے ہی سچ بول رہا ہوں۔ یہ کیسا سچ ہے کہ دل اور دماغ پر اپنی حکومت کرنے کے بعد اپنی اصلیت بتا رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگی۔ مراد نے کہا، میری اس سچائی کو سمجھو کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، شادی سے پہلے ہی تمہیں سچ بتا دیا ہے۔ سچ وہ ہوگا جب مجھ سے سچی محبت کرو گے۔
کیا تمہیں شبہ ہے؟ مجھے آزما کر دیکھ لو، میں محبت میں ثابت قدم رہوں گا۔ تو پھر دھرما میں ہی رہو، اپنا مذہب چھوڑ کر میرا دھرم قبول کر لو، ہمیشہ دھرم ویر رہو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ اپنا مذہب اپنا ایمان چھوڑ دوں۔ بھارت میں سیکولرزم ہے، یہاں ہندو مسلمان سے اور مسلمان ہندو سے، سکھ عیسائیوں سے، عیسائی بھی ہندوؤں سے شادیاں کرتے ہیں، پھر تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ بھگوان کے سامنے سر جھکاؤں اور مسلمان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اپنے دل کو سمجھاؤ، پرسوں ہماری شادی کا مہورت نکالا گیا ہے، تم کل شام تک کوئی فیصلہ کر لو۔ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، لیکن صرف 24 گھنٹوں کی جدائی نے ہی شانتا بھائی کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ دوسری شام کو بولی، فیصلہ تمہارے حق میں ہے، مگر میری ایک بات مان لو، مسلمان رہو مگر ظاہر نہ کرو۔ مہاشرتن میں شیو سینا کا بہت زور ہے، انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے ایک مسلمان سے شادی کی ہے تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو دوغلی حرکتیں، ہندو جتنا دل یا شیو سینا ہو، وہ ہندو مسلمان کی شادی پر آگ بگولا ہو ہی جاتے ہیں، اور بھارتی حکومت پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنڈورا پیٹتی رہتی ہے۔ وہ بولی، کیا کیا جائے؟ دیش کے مطابق بھیس بدلنا اور وقت کے مطابق چال بدلنی پڑتی ہے، حالات سے سمجھوتا کرو، بستور خود کو دھرم ویر ظاہر کرتے رہو۔ میرے سوا کبھی کسی کو تمہارے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہوگا۔ اس نے شانتا کی محبت میں سمجھوتا کر لیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شانتا نے کہا، ہمارے لوگوں کو دکھانے کے لیے مندر چلے جایا کرو، پوجا کیا کرو، تم کمرے کے اندر مجھے نماز پڑھنے کو کہو گے تو انکار نہیں کروں گی۔ دھرما نے اسے خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مندر جا کر پوجا کی۔ گھر آ کر شانتا نے کہا، اب تم چاہو تو مجھے نماز پڑھا سکتے ہو۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، تم نہیں پڑھ سکو گی، ایسی کیا مشکل ہے جو میں نہیں پڑھ سکوں گی؟ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا لازمی ہے۔ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں پڑھ لوں گی۔ نہیں شانتا، اسلام دل سے قبول کیا جاتا ہے، یہ دکھاوے اور نمائش کی چیز نہیں۔ کسی کو نمائش کے طور پر جبرن کلمہ پڑھانا ممنوع ہے۔ دین اسلام کو دل سے قبول کیا جائے تب اسے کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ رہنے دو تمہارا دھرم تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ پھر وہ اسی طرح زندگی گزارنے لگے۔ صرف شانتا کو اس کی اصلیت معلوم رہی۔ وقت گزرتا گیا، پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، شانتا نے اس کا نام مایا دیوی رکھا۔ مراد نے کہا، اولاد باپ سے پہچانی جاتی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ میری بیٹی ضرور ہے مگر دنیا والوں کے لیے دھرما کی بیٹی ہے، مراد جان کی نہیں۔ میں مانتا ہوں جب دو مذہبوں کی کھچڑی پکتی ہے تو ہانڈی سے نکل کر کچرا بن جاتی ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اولاد پر میرا خون اثر کرے۔ مایا کے 2 سال کے بعد رام مورتی پیدا ہوا۔ انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا۔ مراد جان نہیں چاہتا تھا کہ ہندو اولاد پیدا کرے، ایک بچہ تو ایسا ہو جو اس کا اپنا ہو، مسلمان ہو، لیکن صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امن میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو تو اس کا نتیجہ ہمیشہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ مراد جان کے لیے وہ سب سے زیادہ پچھتاوے کا دن تھا جب اس کی بیٹی مایا کی شادی ایک ہندو کندن لال سے ہوئی۔ اگر بیٹی ایک مسلمان ماں سے جنم لیتی تو ایک مسلمان کی شریعت کے حیات بن کر میٹے جاتی۔ پھر وہ بھارت میں تھا، شانتا سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق ڈنکے کی چوٹ پر خود کو مسلمان ظاہر کر کے مایا کو اپنی مسلمان بیٹی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تعصب کا زہر اتنی شدت سے پھیلا ہوا تھا کہ معتصب اور انتہا پسند ہندو مایا کا مذہب بدلتے ہی اسے کبھی زندہ نہ چھوڑتے۔ مراد جان کے پچھتاوے پر اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ ہائے اس زور کا پشیماں پر پشیماں ہونا۔ مایا سسرال میں سکھی نہ رہ سکی۔ وہ 2-3 برسوں میں ہی سسرال والے اسے تانے دینے لگے کہ میکے سے اپنی کوکھ میں زہر لے کر آئی ہے، اولاد کی بنیاد پڑنے سے پہلے ہی اسے مار ڈالتی ہے۔ چوتھے 5ویں برس ہی مایا ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ کپڑے کی ایک گڑیا بنا کر سینے سے لگائے رکھتی تھی، جب کمرے میں کوئی نہ ہوتا تو اسے ساڑی کے سائے میں چھپا کر یوں سینے سے لگاتی جیسے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ مراد جان کو بیٹی کی اذیت کے بارے میں بہت کم معلوم ہوتا تھا۔ اب وہ شانتا اور بچوں سے دور شکاڑی میں رہتا تھا، مہینے میں ایک بار ان سے ملنے جاتا تھا، کیونکہ شکاڑی کے ساحل پر ٹائیگر میمن کا گروہ باقاعدہ اسمگلنگ کے لیے اڈا بنا چکا تھا۔